السلام علیکم اے میرے امت عزیزو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، میں ہزاروں کلپ پھینکتا ہوں آپ لوگوں کو کہ قبرستانوں میں یہ ہو رہا ہے، قبرستانوں میں وہ ہو رہا ہے۔ وہ صحیح پھینکتا ہوں، وہ غلط نہیں پھینکتا۔ میں نے اس سے پہلے ایک کلپ پھینکا تھا، میں نے نبیوں کے بارے میں بات کی تھی۔ مانا سارے نبی وہاں اترے، مگر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ وہ فلسطین کی جگہ نہیں، وہاں نہیں پیدا ہوئے، باقی سارے نبی وہاں پیدا ہوئے اس ایریے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، کل عالمین کے تھے، سب تمام نبیوں کے اوپر وہ آئے، جنہوں نے سب کی وہ نماز بھی پڑھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی جو ہے نا امامت بھی کی بیت المقدس کے اندر جب معراج پہ جانے لگے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بڑی مقدس جگہ ہے ہماری وہ بھی، اور خانہ کعبہ بھی بڑی مقدس جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک گھر بنایا، وہ اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے تھے۔ پھر وہی نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر، تو جبرائیل نے آگے میسیج دیا، یا رسول اللہ محمد چہرہ پھیر لو۔ آپ نے وہ مسجد میں بھی میں نے نماز پڑھی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے، ہمارا دین تو دودھ کی طرح صاف ہے، اس میں کوئی گنجل نہیں ہے ہمارے دین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا اپنی کتاب میں، اور لکھ دیا ساتھ کہ روز محشر والے دن تک اس کا کوئی لفظ زیر زبر کا فرق نہیں کر سکتا۔ باقی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئیں، ان میں لوگوں نے آگے سے بیچ میں فرق کر لیا، مگر قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں اتنا عالم نہیں ہوں، میں ایک اللہ کا سپاہی ہوں، اللہ کا درویش ہوں، میں اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ کل وہ میانی صاحب میں قبرستان میں ڈی سی صاحب آئے یا کوئی بھی آیا، وہ وہاں آ کے انہوں نے بندے اکٹھے کیے اور سوال جواب کیے انہوں نے کہ بھئی اتنے بندے، یہ صفائیاں کون کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے۔ دفتر والوں نے چکر دیا ان کو، بندے تو 100-150 ٹوٹل ان کے کھاتوں میں ہے، تو 200-250 بندہ تو انہوں نے فرضی رکھا ہوا ہے، جن کے کچے نمبر ڈالے ہوئے ہیں۔ کسی سے 50,000 لیا ہوا ہے، کسی سے 40 لیا ہوا ہے، کسی 30 دے کے بھرتی ہوا ہے، کیونکہ تنہا تو ہے نہیں گورکند کی، تو اس نے کوریں ادھر ادھر کر دی ہیں، تو اس میں سے اس نے پیدا کرنا ہے۔ وہ جو پرچی کٹتی ہے اس میں سے 1000 روپیہ دفتر والے اڑا لیتے ہیں، 200 روپیہ گارڈ لے لیتا ہے ایک کور کے پیچھے۔ اور جو یہ گورکند ہے، پھر یہ من مانیاں کرتے ہیں، جگہ بیچتے ہیں قبرستانوں کی، لوگوں کی قبریں غائب کرتے ہیں۔ وہ ڈی سی صاحب کو صحیح انہوں نے بتایا نہیں۔ ڈی سی صاحب نے سنا، گرم ہو کے پوچھا ان کو کہ کچے کیا ہوتے ہیں، پکے کیا ہوتے ہیں۔ نہ پکوں کی طرح ہے، نہ کچوں کی طرح ہے۔ انہوں نے طرح یہیں سے پوری کرنی ہے۔ یہ صفائیاں کس طرح کرتے ہیں؟ آپ گئے، آپ نے دعا مانگی، آپ کی قبر صاف کر دی ہے اور دوسری قبر کی طرف گند کر دیا ہے۔ گند یہ باہر نہیں پھینکتے، گند اللہ کا صفائی جب جاتا ہے خود جا کے صفائیاں کرواتا ہے۔ میں محکمے کا ملازم نہیں ہوں، محکمے نے بشیر صاحب نے مجھے نگران بنایا تھا، میں جا کے صفائیاں کرواتا تھا۔ جب کا میں بیمار ہو گیا ہوں، سٹینٹ پڑے، اس ٹائم سے میں تھوڑا، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا کسی سے۔ میرے ادھر گورکند، میں نے کہا تھا نشئی گورکند ہے، بشیر صاحب کو ایک ایک بندے کا پتہ ہے۔ بشیر صاحب کو ایک ایک بندے کا پتہ ہے، کون نشہ کرتا ہے، کون بدکاریاں کرتا ہے، سب پتہ بشیر صاحب کو۔ بشیر صاحب ویسے بولے بنے ہوئے ہیں، بشیر صاحب کا بھی اکاؤنٹ چیک کیا جائے، ارب پتی ہو گئے ہیں یہاں، جبکہ یہ میانی صاحب میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے کل گورکندوں نے بتایا کہ ڈی سی صاحب پوچھ رہے تھے کہ بھئی کچے کیا ہوتے ہیں اور پکے کیا ہوتے ہیں۔ وہاں ان کا جو سیکٹری تھا، سنا وہ اس نے اب آنا ہے بشیر صاحب کی جگہ پہ۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پکے کچے کیا ہوتے ہیں، بعد میں دفتر میں بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ اس نے بات کو گول کر دیا وہیں۔
وہ مجھے پتہ چلا کہ ڈی سی کوئی اللہ لوگ بندہ ہے. اللہ کرے ہم تو ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ نیک لوگ آئیں اور ہماری آواز آگے تک جائے. میرا کہنے کا مقصد ہے، میں مریم بٹیا کو کہتا ہوں، مریم بٹیا میری بات پہ آپ نے لیا ایکشن، مگر ایکشن جو ہے نا بھرپور ایکشن نہیں ہوا. بندے وہیں گھوم رہے ہیں، چور بھی، بدکار بھی، اور آج میرے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے ہمارے کلپ بنانے بند کر دو. میں نے کہا یہ تو تب تک جاری رہے گا جب تک اللہ کے سپاہی کی بات پوری نہیں ہو جاتی. بٹیا وہاں درخت گرے ہوئے ہیں. اب یہ قبرستانوں کی صفائیاں شروع کی ہے انہوں نے، مگر جو درخت گرے ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا درخت لگے ہوئے کاٹ دو، جو گر گئے ہوئے ہیں لوگوں کی قبروں پہ وہ تو اٹھاؤ. وہ نہیں اٹھا رہے. صفائیاں کر رہے ہیں بندے. میں گیا ہوں صبح چکر لگا کے آیا ہوں. میرے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے بٹ بس کرو. میں نے کہا نہیں، ابھی میرا مقصد پورا نہیں ہوا. میرا کہہ رہے مقصد ہے بٹیا میں تو کرتا ہوں اللہ کی راہ پہ. اور اب میں آتا ہوں اپنے ملک کے بارے میں. یہ 3-4 دن جو میرے ملک کے اندر ڈرامہ چلا ہے، اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو گیا میرے ملک کا. ہم غریب ملک ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ اب نقصان کس پہ ڈالیں گے؟ اب غریب لوگوں کے اوپر ڈلے گا. ہمارے کتنے پٹرول کے ٹینکر راستوں میں کھڑے ہوئے ہیں، نہیں آ رہے. میں مانتا ہوں حکومت بھی مجبور ہے، پبلک سمجھتی نہیں ہے. یہ پبلک سمجھتی نہیں ہے. یہ ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میرے لیڈروں کو کوئی فرق پڑتا ہے. ہندوستان کے اندر موتی کو آج 15 سال ہو گیا بیٹھے ہوئے، 15 سال ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے. وہاں بھی ہنگامے ہوتے ہوں گے، مگر اس طرح کے ہنگامے نہیں ہوتے جو ملک کو نقصان پہنچائیں. میرے ملک کے اندر ہنگامے ہوتے ہیں، پہلے ملک کو ڈیمیج کرو کسی طرح، اس کو کامیاب مت ہونے دو. یہ خود کئی کفیل نہ ہو جائے. بٹیا ہماری فیکٹری بھی بند، ہماری ہر چیز بند ہے، منہ بھی بند، نہ بات کر سکتے ہیں. کس سے کریں؟ ہم نے تو اپنے رب رسول کی بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس پہ تو عمل نہیں کرتے. بیٹا یہ میرا ملک یہ ہے کہ جیسے وہ قرآن میں ذکر ہے کہ جوج مجوج قوم آئے گی، وہ دن کو کھانا شروع کرے گی، کھاتی کھاتی تھک جائے گی، رات کو پھر سو جائے گی، دن کو پھر پورا ہو جائے گا. پاکستان میں یہی حال ہوا ہے. یہ سارا دن لگے رہتے ہیں ملک کو لوٹنے کے لیے، رات کو تھک ہار کے سو جاتے ہیں، صبح اللہ تعالیٰ پھر پورا کر دیتا ہے. یہ نظام قدرت کا نظام چل رہا ہے. یہاں یہ لیڈر لوگ میرے مخلص نہیں ہیں میرے ملک کے ساتھ. میں نام نہیں لوں گا، مگر آپ بہتر جانتی ہے عوام. یہ عوام بدقسمت ہے، یہ اچھا برا نہیں پہچان سکتی. یہ جو ان کو باتوں میں لگاتا ہے اس کی باتوں میں لگ جاتے ہیں. فلانا یہ ہے پیر فقیری کا دور، یہ ہے پیری فقیری کا دور. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا دین بکے گا، بک رہا ہے. اب یہ یوٹیوب پہ چلے جائے، اس پہ چلے جائے کہ ہمیں لائک کرو، تم کو خدا کا واسطہ ہے، تم کو تمہاری ماں کوڑی ہو جائے، تمہارا باپ کوڑا ہو جائے، کوئی قرآن دکھا رہا ہے، اس کو 4 لائکیں کر دو، 4 بندوں کے آگے ٹرانسفر کر دو. اس طرح کے تو یہ دھندے بنائے ہوئے ہیں. یہ تو روٹی روزی کا سلسلہ بنا لیا انہوں نے. دین کو روٹی رزق کا انہوں نے سلسلہ بنا لیا ہے. یہ یوٹیوب پہ کیا اور ٹپ ٹاپ پہ کیا، اور ٹپ ٹاپ پہ بھی بے حیائی ہے. میں 70 سال کے بندے سے بھی شادی کر لوں گی. کوئی کہتی ہے کہ میری خواہش نہیں پوری کر رہا، کوئی کہتی ہے میرا بندہ کمزور ہے. اس طرح کی باتیں، ملک برباد ہو جاتے ہیں. آتا یہ سارا مواد انڈیا کی طرف سے ہی ہے. انڈیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، اسرائیل بھی کامیاب ہو چکا ہے. جو چاہتے تھے نا وہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان اس طرح کا انہوں نے کر لیا ہے. ڈی چونک بند، 4 پولیس والے مار دیے،
4 फौजी मार दिए, 4 वो मार दिए, मिला गया, आखिर फिर घर वापस रसवा के जाना पड़ा सबको। मेरा कहने का मकसद है, इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हो? इमरान साहब मुल्क ठीक कर लेंगे? नहीं होना। ये बातों से नहीं होना, ये मेहनत से होना है। अब जो सेटअप लगा हुआ है, ये मेहनत कर रहा है, हो अल्लाह पाक कामयाब कर देगा इनको। ये अगर दिल नेक नीयत से लगे हुए हैं तो अल्लाह पाक कामयाब करेगा। मेरा कहने का मकसद है कि मेरा मुल्क पहले, बाकी सारे काम बाद में। ना मेरा मुल्क ये धरने, ना जलसे, ना जुलूस बर्दाश्त कर सकता है। ये तबाही है मेरे मुल्क की। इंडिया पूरा पूरा जोर लगा रहा है इसको बर्बाद करने में। कर लिया हुआ उसने, कभी अलीपुर गंडा की शक्ल में, कभी मिसिस रहमान की शक्ल में, कभी फलाने की शक्ल में, कभी फलाने की शक्ल में, सब लगे हुए हैं मुल्क को बर्बाद करना है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनके पास अरबों खरबों रुपया है। फ़र्क तो पड़ता है वो जो दिहाड़ीदार है, जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है। वो भी कितने बेवकूफ़ हैं जो चले आते हैं मरने के लिए, मारने के लिए, एक चंद रुपयों के लिए। चंद रुपयों के लिए रात में टीवी में सुन रहा था, कोई कह रहे थे हम पैसे लेके आए हैं, हमें इतने इतने पैसे दिए गए हैं ये शोर शराबा डालने के लिए। ये मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा इस तरह, ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ गरीब आवाम को, बाहर आ जाओ। अगर वो गलत है तुम लोग सही हो जाओ, मत किसी काल पे जाओ। कोई पार्टी भी बुलाए, पार्टी वाले बुलाए तब भी ना जाओ, मुस्लिम लीग बुलाए तब भी ना जाओ, ये पीटीआई वाले बुलाए तब भी ना जाओ। तुम्हारा मुल्क नुकसान होगा। अगर कारोबार नहीं होगा, कहाँ से बच्चों को रोटी खिलाओगे? रोटी नहीं खिला सकते तुम लोग बच्चों को। दूध 200 रुपये किलो, 240 रुपये किलो है। हर तरफ तो महंगाई है। अब टमाटर 300-400 रुपये किलो हो गया। क्यों हो गया? पहले 100 रुपये किलो थे, ये 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर टमाटर 400 रुपये चले गए हैं, क्योंकि हर चीज़ तो बंद पड़ी हुई है। ना बाहर से सब्ज़ी आनी है, ना कुछ आने। जो है मौजूद वो तो 400-500 रुपये किलो बेच रहे हैं। मुल्क को चलने दो। इंडिया के अंदर इस तरह नहीं होता, जिस तरह के इंडिया के लीडर हैं ना, उस तरह के लीडर बन जाओ। और मुल्क का मफाद देखते हैं, अपना भी देखते होंगे मफाद। हर बंदे लालची होता है, देखता है, मगर इतना नहीं देखता जितना हम मुसलमान देख रहे हैं। हमारे मुसलमानों के पीछे 24 घंटे शैतान है, हमको वर्गलाता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। फितना मेरे मुल्क से ख़त्म नहीं हो रहा, इसराइल में ख़त्म नहीं हो रहा। मैंने कहा था वो ट्रम्प जीतेगा, तो वो भी जीता। मेरा कहने का मकसद है, जो मैं कहता हूँ अल्लाह के सच होता है। ये दुआ करो कि मैं लीडर तुम लोगों को बद्दुआ ना दे दूँ। अगर मैंने बद्दुआ दे दी ना, सवाए 80 से मिट जाओगे। मैं अल्लाह के हुक्म से कहता हूँ, मैं जय सही कहता हूँ। मैं अपने रब से डरता हूँ, उसकी बंदगी करता हूँ, उसका मानने वाला हूँ। मैं इतना बड़ा दीनदार नहीं हूँ, इतना बड़ा आलम नहीं हूँ, मगर हूँ मुसलमान पक्का, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी के पैरोकार पे चलने वाला, नबी के रास्तों पे चलने वाला। मेरा कहने का मकसद है कि मेरे मुल्क के अंदर इससे वफादारी सीखो, छोड़ दो आखिर का सामान तैयार करो। दुनिया का सामान यही रह जाना है। 6 फुट जगह मिलती है, लंबा कद हो 6 फुट है, छोटा हो तो 4 फुट है, और जगह भी नहीं मिलती दफन करने के लिए। और नेक बंदे होते हैं जिनको जगह भी साफ़ सुथरी कहीं मिल जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है मिलती है जगह। मत समझो बंदा मर गया तो ख़त्म हो गई कहानी। सिर्फ जिस्म मरता है, दिमाग मरता है, रूह नहीं मरती। रूह ने आगे जाके जवाब देना है, जो जो दुनिया में किया आप लोगों ने, मैंने, उसका हिसाब देना है अल्लाह ताला को। हिसाब तो जब कब्र में डालते हो उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। लीडर लोगों को आपको डाला जाएगा तो क्या जवाब दोगे? कि हम धरने करते रहे हैं, हम लोग मरवाते रहे हैं। वो रात बूढ़ा आदमी, उसके 4-5 बच्चे हैं, वो भी आप लोगों ने मार दिया है। ये धरने वालों ने मारा है। ये अब झूठ बोलते हैं हमने नहीं मारा, इन्होंने मारा है। पत्थर लगा, उसको डांगे लगी, जो भी लगा वो आप लोगों ने मारा है। तुम लोग कातिल हो, उन 6-7-10 बंदों के तुम लोग कातिल हो।
یہ میری عوام قاتل ہے، یہ بدقسمت عوام ہے، یہ بدقسمت عوام ہے۔ میری طرف سے اتنا ہی۔ اور ڈی سی صاحب جو آپ کو کل انہوں نے فلم دکھائی نا گورکن اکٹھے کر کے، وہ سب فلم تھی آپ کے آگے۔ انہوں نے آدھے بندے کچے بھرتی کیے ہوئے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں 50,000 روپیہ ہر، جب ان کو نکالنا ہوتا ہے آپ کو نکال دیا وہ پھر نئے سے پیسے دیتا ہے۔ یہ سسٹم ہے میانی صاحب کا، قبرستان کا، لاہور کا۔ میم بٹیا مریم میں نے یہ پیغام تمہیں دینا تھا، میں نے دے دیا۔ وہ ڈی سی کے جانے سے سوائیاں ہو گئی ہیں، مگر درخت جو گرے ہوئے ہیں وہ نہیں کاٹ رہے، وہ نہیں نکال رہے باہر۔ نئے درخت میں نہیں کہتا کاٹو، میں جو گرے ہوئے قبروں پہ وہ اٹھا لو۔ تو میں رب رسول کا واسطہ بٹیا، یہ اس سے علاوہ میں نے اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں آپ کو دینا، یہی میرا پیغام تھا۔ یہ بشیر صاحب ہیں، ان کو پکڑو، یہ بڑے ڈیفالٹر ہیں، یہی سارے بندے بھرتی کرتے ہیں، یہی پیسے لیتے ہیں 40 20 40 50,000 روپیہ۔ یہ پکڑو ان کو، یہ 2 نمبر لوگ ہیں۔ اور ڈی سی صاحب کو بھی انہوں نے چکر دے دیا کل۔ میری طرف سے اتنا ہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، سدا قائم و دائم رہے، اس کا اللہ ہم ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔